حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین سے پوچھا کہ آپ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو کہتے ہیں یہ توانا اور بڑی عمر کے اور یہ مرد یہاں پر موجود ہیں، ہم کیسے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں؟ طریقہ کار یہی ہے کہ جب یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں اور ہم پانی کھینچ بھی نہیں سکتی تو حوض میں جو باقی پانی ہوتا ہے پھر ہم وہ اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پلا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر ترس آیا اور آپ نے دیکھا ساتھ ایک اور کنواں تھا جس پر بہت بڑا پتھر لگا تھا۔ آپ نے وہ پتھر جس کو کئی افراد مل کے اٹھاتے تھے، آپ نے اکیلے نے وہ پتھر اٹھا لیا اور ان عورتوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو انسان کو ریفرنس یاد آتے ہیں، ریفرنس یاد آتے ہیں۔ جو بھی ایونٹ ہو، تذکرہ ہو، دس از ہیومن میموری اینڈ یو ریکال مینی ریفرنسز۔ تو یہاں پر ایک نبی کی طاقت کا بیان ہوا، تو دیکھیں ایک نبی کو یہ طاقت عطا ہوئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ امام الانبیاء ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، فرمایا کہ 5 انبیاء کو سرداری دی گئی، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان 5 پر سردار وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ اوروں کو جتنے بھی علوم و فنون کمالات ملے وہ سارے حضور کی ذات میں جمع ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایسے کمالات ہیں جن میں آپ کا مثل ہی کوئی نہیں ہے، جو آپ کی انفرادیت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کمالات ہیں؟ فرمایا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، کلام کرنے والا، سرگوشی کرنے والا، اور مجھے حبیب بنایا۔ اور اللہ نے فرمایا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم کہ میں اپنے حبیب کو کلیم اور خلیل پر فوقیت دوں گا۔ تو بڑی شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی شجاعت و بہادری۔ اگر دیکھیں غزوہ خندق میں ایک پتھر آ گیا، بہت بڑی چٹان تھی، صحابہ نے زور لگایا، نہیں پتھر ٹوٹا۔ صحابی آیا کر اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر آ گیا، کیا کریں؟ اب دیکھا جائے تو سارے صحابہ جان لگا چکے ہیں اپنی۔ حضور یہ بھی فرما سکتے تھے جب تم نے جان لگا دی ہے تو میں جا کے کیا کروں گا، لیکن حضور نے کہا چلو چلتے ہیں۔ حضور وہاں پہ گئے، پھاوڑا اٹھایا اور ایک ضرب رسید کی۔ اب دیکھیں یہ دیوار ہے، اس کے اوپر اگر ایک کیل ٹھوکیں گے تو جس جگہ پر ضرب پڑے گی اس کے گرد کریکس پہلے آئیں گے، پھر مسلسل ضربیں پڑتی جائیں گی تو جو آپ چیز چاہ رہے ہیں وہ حل ہوگا معاملہ، اور وہاں سے توڑ پھوڑ ہوگی۔ یہاں معاملہ کیا تھا؟ پھاوڑا حضور نے اٹھایا اور اٹھا کے پہلی ضرب لگی، وہ سارا پتھر ریت میں تبدیل ہو گیا۔ شجاعت و بہادری۔ اور دیکھیے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ سخت ہوتی، آنکھیں پتھرا جاتی، بڑے بڑے جانوروں کا، بڑے بڑے ایسے جاں بازوں کا اور بہت سے طاقتوروں کے جگر پانی ہو جایا کرتے، ہم حضور کے پہلو میں آ کے اپنا بچاؤ کیا کرتے تھے۔ اور حنین میں 12,000 کا لشکر تھا اور یہ ریٹریٹ ہو رہا تھا، پیچھے کی طرف جا رہا تھا لشکر، اور صحابی دیکھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر میں سوار سب سے آگے جا رہے اور تیروں کا می برس رہا ہے۔ یہ حضور کی شجاعت ہے، حضور کی بہادری ہے۔ رکانہ پہلوان تھا، کسی نے اس کی پیٹھ کبھی زمین سے نہیں لگائی تھی، ہی واز ون آف دا بیسٹ۔ گزر رہا تھا، حضور نے اس کو دعوت دی دین کی، وہ کہنے لگا مجھے پچھاڑ دے، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ حضور نے اس کے ساتھ کشتی کی اور اس کو گرا دیا، پھر کشتی کی، پھر گرا دیا، دوسری دفعہ اس طرح اس کو گرایا کہ اس کو بڑی درد ہوئی اور وہ بڑی دیر زمین پہ لیٹا رہا، اور کہنے لگا مجھے آج تک کسی نے عرب میں گرایا نہیں تھا، آپ نے مجھے گرا دیا۔ پھر 2 روایات ہیں، یا اسی وقت اسلام اس نے قبول کیا یا بعد میں فتح مکہ کے موقع پر۔ اسی کا بیٹا یزید بن رکانہ، وہ 300 بکریاں لے کر آیا تھا اور اس نے حضور کو چیلنج کیا تھا۔ حضور نے کہا اگر میں تجھے ہرا دوں کیا دے گا؟ کہا 100 بکریاں۔ حضور نے اس کو پچھاڑ دیا، پھر دوسری دفعہ پچھاڑ دیا، 100 بکریاں، 300 بکریاں۔ کہنے لگا یہ پاسبل ہی نہیں تھا مجھے کوئی ہرا سکے، آپ نے مجھے ہرایا ہے، آپ کو حق کے ساتھ نبوت دی گئی ہے، یہ 300 بکریاں آپ کی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور 300 بکریاں اس کو واپس کر دی۔ شجاعت اور ہر فن جو کمال کا آپ سمجھتے ہیں انسان میں ہو سکتا ہے، وہ حضور کی ذات میں اپنے ایپیکس پر اور کلمینیشن میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا اور وہ دونوں خواتین جو تھیں وہ وہاں سے چلی گئیں۔ گرمی کی شدت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1 ہفتے سے کھانا نہیں کھایا تھا، آپ کا شکم اتھر کمر کے ساتھ مل گیا تھا۔ He was very thirsty and he was very hungry at that time۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، hunger is the first element of self discipline۔ You must have heard many theories and many sessions on self discipline۔ آپ نے نظم و ضبط پر، شخصیت کی تعمیر پر، پرسنالٹی گرومنگ پر بہت کچھ سنا ہوگا۔ یاد رکھیے بیسک اس کی
جو ہے وہ ہنگر ہے۔ ایک انسان جو اپنے کھانے پینے کے معاملات کو کنٹرول کر لیتا ہے نا، اس کا پوری زندگی پر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اچھا، کھانا پینا یہ قحط کی طرف سے ہو یا ہے ہی کچھ نہیں کھانے کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ڈسپلنڈ ہنگر کا مطلب ہے روزہ، کہ دین اسلام نے جو تعلیم دی کہ صبح کھائیں پھر رات کو کھائیں، بیچ میں آپ جو ہے کچھ بھی نہ کھائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف پھل کھا سکتے ہیں یا چولہے والی چیز کھا لیں، ایسا نہیں ہے۔ جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کھائیں۔ دس از سیلف ڈسپلنڈ ہنگر۔ اور واقعتاً بڑی بڑی بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج آج اس تحقیق کے اندر موجود ہے۔ اف یو وانٹ ٹو فلش آؤٹ ایکسٹرا فیٹس فرام یور باڈی، دا اوبیسٹی ٹرینڈ، لوگ موٹے ہو رہے ہیں اور فیٹس بڑھ رہی ہیں۔ روزہ اس وقت آپ کو موٹاپے سے بچائے گا جس وقت آپ نے روزے میں سحر اور افطار کے دوران کھانے کا خیال کیا۔ ویسے بھی آج کا رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ روزوں کا سیزن ہے۔ فرمایا کہ جو رجب کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا محل بنائے گا، اور رجب نام کی نہر ہے جس سے اس کو پلائے گا، اور فرمایا اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جہنم کے بند ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان سے ملا دے۔ تو آپ کو پتہ ہے وارم اپ ہوتا نا انسان پہلے، دیر از اے وارم اپ فیز۔ پیپر سے پہلے پریپ آتی ہے، پریپریٹری فیز، کہ جی پیپر آنے والا تو تیاری کر لو، اور ایکسرسائز کرنے لگے تو وارم اپ ہو جاؤ۔ تو وارم اپ کے طور پہ کچھ روزے رکھیں۔ یہ حضور کا طریقہ ہے۔ رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ روزے رکھنا یہ حضور کا طریقہ ہے، اور حضور کے ہر طریقے میں حکمت بہت زیادہ ہے۔ اب روزہ رکھیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، یو ول لرن مچ اینڈ مچ، آپ کو طبی فوائد بہت زیادہ ہوں گے، اور آپ رمضان کے لیے تیار ہوتے چلے جائیں گے۔ رجب کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، شعبان کو آقا کا مہینہ کہا گیا، تو کوشش کریں کہ ضرور بالضرور کچھ نہ کچھ روزے رکھ لیں۔ تو یہ جو روزے میں ہنگر ہوتی ہے نا، در حقیقت یہ ایک میننگ فل ہنگر ہوتی ہے، ود انٹینشن۔ میننگ فل کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کام کر رہا ہے اس کو اس کے اندر کوئی مقصد مل رہا ہو، تب اس کو ایک بلونگنگ پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ بھوکے ہوں گے اور آپ کے پاس سب کچھ ہے اور آپ بھوکے ہیں، اس کا مطلب کوئی مقصد ہے، آپ بھوکے ہیں نا، اور وہ مقصد آپ کے اندر ایک حرارت پیدا کر دے گا، آپ کے گولز کو سیٹ کر دے گا، فوکس سیٹ کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بھوکے ہیں اور ایک لقمہ بھی آپ نے نہیں کھایا، اتنی منزلت اور قدر و منزلت ہے اللہ کی بارگاہ میں، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے رب، قرآن مجید پڑھ رہا ہوں میں، اے میرے رب، میں اس خیر کھانے کے لیے محتاج ہوں جو تو میرے لیے اتارے۔ دونوں خواتین گھر چلی گئیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں یہ، اور جا کے اپنے بابا جان سے کہا کہ ایک مرد ایسا تھا۔ جب والد صاحب نے پوچھا جلدی کیسے آ گئی ہو، آج تم تو لیٹ آتی ہو، تو کہا جلدی اس لیے آئی ہیں کہ وہ مرد تھا، اس نے ہماری مدد کی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ گئیں اور اپنے آپ کو چھپا کر انتہائی شرم والی اور پروقار گیٹ کے ساتھ وہاں پر گئیں، اور جا کے موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہا کہ آپ کو ہمارے والد بلاتے ہیں تاکہ اس کام کی مزدوری دے جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ آپ نے کہا میں مزدوری تو نہیں لوں گا، لیکن شعیب علیہ السلام کی زیارت، ان کی صحبت کے لیے میں چلتا ہوں۔ وہاں چلے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے کھانا پڑا تھا، آپ نے کہا کھانا تناول فرمائیے۔ کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ میری نیکی کا عوض ہو جائے گا، and I don't want consideration, I don't want any pay and salary for that۔ وہ کہتے نہیں، یہ وہ بات نہیں ہے، میں اور میرے آباء و اجداد کا طریقہ ہے کہ ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، تم کھانا کھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا اور اس گفتگو میں سب کچھ بیان کر دیا، میں مصر سے نکلا، فرعون کا واقعہ، قبطی مر گیا اور پھر یہاں پر آیا، یہ تمام چیزیں ہی ایکسپلینڈ اٹ ان فل۔ تو بیٹی نے کہا بابا جان ان کو ہم اپنے پاس مزدوری پہ رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ توانا ہیں، طاقتور ہیں اور ایمانت دار ہیں، تو یہ بکریاں چرانے کا کام کر لیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ یہ طاقتور ہے اور ایمانت دار ہے؟ کہتی وہ جو انہوں نے پتھر اٹھایا تھا تو طاقت ہے، اور اس کام کے لیے طاقت چاہیے ہوتی ہے، اور ایمانت دار اس طرح کہ جب میں ان کو لے کر آپ کی طرف آ رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بی بی آپ پیچھے میرے چلے اور پیچھے رہ کے رستہ بتائیں۔ حالانکہ نارم کیا ہے کہ آگے رہتا ہے وہ بندہ جسے رستہ بتانا ہوتا ہے، لیکن یہ شرم کی وجہ سے تھا، اور یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق نہیں ہے؟ listen and try to understand کہ پیچھے چلیں تاکہ وہ حیت واضح نہ ہو سکے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں، اور مہر یہ ہوگا کہ تم 8 سال میری مزدوری کرو گے، اور اگر تم 2 سال اور بڑھا دو تو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب شعیب علیہ السلام نے بات کہی تو دو باتیں اس پہ واضح ہوتی ہیں. ویسے تو سنت یہ ہے کہ نکاح کا پیغام وہ مرد کی طرف سے جائے، لیکن اگر لڑکی والوں کی طرف سے بھی آئے تو مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے. اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، مہاجر ہیں اور اتنا کو پتہ نہیں ان کے بارے میں، لیکن کس چیز کو دیکھ کر رشتہ آفر کیا گیا؟ کیا ہمارے لیے سبق ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح ان وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے: حسن، مال و دولت، حسب نسب اور دین. اور تم دین کو پریفرنس دینا، تم دین کو اہمیت دینا. اور پھر فرمایا اگر کوئی تمہاری طرف نکاح کا پیغام بھیجے اور تم اس کی پاکی سے، اس کی پرہیزگاری سے، اس کے دین سے، اس کے اخلاق سے راضی ہو تو نکاح کر دینا. اگر نہیں کرو گے تو یہ زمین میں بڑا فتنہ و فساد ہوگا. اب آپ سوچیے اور دیکھیے ہمارے نزدیک معیار کیا ہے. وٹ از دا کرائٹیریا؟ آج کل لڑکی کسی کی لی جاتی ہے، کلوتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو زیادہ جہیز ملے گا، اس کے بھائی اس پہ زیادہ نوازشات کریں گے، ہمارا بڑا فائدہ ہو جائے گا. لڑکا ہے تو اس کے اندر کیا کیا خوبی ہیں، اس کے اندر دولت کتنی ہے، اوپر کی کمائی کتنی ہے، یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے. اور اس کے رزلٹس کیا ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. گجرانوالہ کی وکیل کا پورا آرٹیکل چھپا ہے جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کے اندر طلاق کی شرح 200% بڑھ گئی ہے. What are the causes? We are not pondering on the root cause. This is a very good word, root cause. اب سیدنا حسن بصری کا میں قول آپ کو سنانے لگا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے گا کہ شادی کے بعد کے معاملات کو ڈیل کون مرد صحیح طرح کر سکتا ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مرد آیا، آ کر کہنے لگا میری ایک ہی بیٹی ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے، اس کے لیے بڑے رشتے آ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ فرماتے ہیں وہ مرد جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ تیری بیٹی سے محبت کرے گا تو اس کی عزت کرے گا، اور اگر وہ اس سے نفرت کرے گا تو اس پہ کم از کم ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. Note this down, very important words. حضرت شعیب علیہ السلام نے 10 سال کا پیریڈ دیا جناب، اور کہا ہے کہ 10 سال 8 سال میرے پاس رہو اور بکریاں چراؤ، اور اس عوض میں ایک بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا. یہاں دو باتیں سامنے آتی. نمبر ایک یہ کہ 7-8 سال کا اور 10 سال کا پیریڈ کیوں دیا؟ پہلی بات تو یاد رکھے کہ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹریننگ کرنا مقصود تھا. قرآن مجید میں آیا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ ٹریننگ ہوتی ہے، تزکیہ. فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے قرآن مجید میں، فرمایا اے رب ان کے درمیان انہی میں سے رسول بھیج جو ان پر آیتیں تلاوت فرمائے، کتاب کا پکا پختہ علم دے، اور یزکیہم، پاک کر دے، ان کو تزکیہ کر دے، پاک کر دے. یزکیہم کا پہلا مطلب یہ کہ اسلام قبول کر لیا جائے. اور قرآن میں جتنی بھی ہدایات آئی ہیں، جتنی بھی انسٹرکشنز ہیں، وہ سارے یزکیہم کے لیے ہیں. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسوں کی صحبت میں بیٹھو جن کی صورت دیکھ کے تمہیں رب یاد آ جائے، جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق پیدا کرے. یزکیہم. And second one is very important. Why shepherd? چرواہا بننا کیوں ضروری ہے؟ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے جس کو نبی بنایا اس نے بکریاں چرائی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں، بکریوں سے محبت بھی رکھی. آپ نے فرمایا بکری کی مٹی جھاڑو، یہ جنتی جانور ہے، اور بکری کا دودھ بھی دھویا آپ نے. لیکن یہ یاد رکھے گا کسی بھی نبی نے عوض پر پیسوں پہ بکریاں نہیں چرائی. ٹو بی اے شیفرڈ، غور سے سنیں، چرواہا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. چرواہا اس میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں. نمبر 1 ڈائریکشن، نمبر 2 پروٹیکشن، نمبر 3 پروویژن. ڈائریکشن یہ اس کو رستہ بتاتا ہے، رستہ کلیئر کرتا ہے. پروٹیکشن یہ بچاتا ہے، -40 ڈگری کے اوپر بھی ہو نا، بکری تو بچانی ہے اس نے اپنی. اور پروویژن، ہر بکری کو اس نے کھانے کا دھیان رکھنا ہے. یہ انبیاء ہوتے ہیں نا، یہ لیڈر ہوتے ہیں سب سے بڑے، اور یہ جو لوگ ہیں نا یہ مختلف رستوں سے دوڑتے بھاگتے ہیں. یہ اس دور میں جب یہ شیفرڈشپ کر رہے ہوتے ہیں یہ اس چیز کو سیکھتے ہیں، کس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے.
پھر زندگی آتی ہوئی دیکھتے ہیں، بکری جب پیدا ہوتی ہے اس کو بڑا کرتے ہیں، بکریاں جا رہی ہیں، کوئی چھوٹی بکری گر گئی، اس کو گود میں اٹھا کے اس کو دوسروں کے برابر لے کر آنا ہے، ساری چیزیں چیلنجنگ ٹاسک ہے، یہ بہت چیلنجنگ ٹاسک. اور میں حیران ہو گیا جب میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں شیفرڈ لیڈرشپ کے اوپر، یعنی لیڈرز کی مختلف ٹائپس ہیں نا، کرزمیٹک لیڈر اور دس لیڈر، اتھارٹیو لیڈر، یہ ایک لیڈر ہے شیفرڈ لیڈرشپ، باقاعدہ کہ وہ لیڈر کیسا ہوگا جو شیفرڈ لیڈر ہوگا. تو یہ ایک بہت زبردست ایک تھاٹ ہے کہ ہر انسان مختلف گفٹ، مختلف تحفے، مختلف صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے. کیونکہ دنیا میں جتنی تحقیق اس ایک جاندار پہ کی گئی ہے جس کا نام انسان ہے، کسی اور جاندار پہ اتنی تحقیق نہیں ہوئی. لیکن دکھ کی بات یہ کہ ابھی بھی اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے ہم، یہ کیا چیز کیا ہے. یہ الگ الگ صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے، اور ایک لیڈر کا کام کیا ہے؟ ان ساروں کی صلاحیتوں کو ایک مقصد پہ لے آئے. میچورٹی یہ نہیں ہے کہ تم بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاؤ، میچورٹی یہ ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگ جاؤ. لیڈرشپ اینڈ شیفرڈشپ، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. کیونکہ جو چرواہا ہوتا ہے وہ صبر اور ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے. یہ جب ایک دفعہ بکریاں چرا رہے تھے نا تو بکری ایک چھوٹے رستے پر بھاگ گئی، آپ پیچھے بھاگے، آپ کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے، آپ نے بکری کو پکڑ لیا، مارا نہیں اس کو، رو پڑے اور اس بکری سے کہنے لگے اگر تو نے میرے پہ رحم نہیں کھایا تو اپنے پہ تو رحم کھاتی، تو نے میرے پاؤں پہ رحم نہیں کھایا تو اپنے پہ تو رحم کھاتی. اور اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں سے فرمایا تھا کہ دیکھ میرے موسیٰ کے دل میں نرمی ہے، یہ نبوت کا حقدار ہے، اس کے دل میں نرمی ہے. To be a shepherd is very good. یہ بہت زبردست چیز ہے shepherd mentality. اور کتنی پیاری بات کسی نے لکھی کہ چرواہے کا کام صرف ہارڈ ورک نہیں ہوتا بلکہ ہارٹ ورک ہوتا ہے. shepherd is not only a hard worker, he is a heart worker. ہارڈ ورک سخت محنت، ہارٹ ورک دل سے محنت. بچے کی طرح ہوتی ہے نا بکری، اس کو پالنا، دیکھنا، بڑا کرنا. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، چرواہے کو ایک چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ دنیا میں سروائیول فار دا فٹسٹ چلتا ہے. سروائیول فار دا فٹسٹ، جو بہترین ہے وہی آگے بڑھ کے چھا جائے گا اور وہی آگے بڑھ جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں چرانے کے اوپر مامور کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بکریاں چرائیں، اور اس کے بعد جب بکریاں چرانے کا ٹینیور پورا ہو گیا، آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ ناؤ ٹینیور ہیز بین ڈن، معاہدہ مکمل ہو گیا جناب. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ ایک لاٹھی نکالو اور موسیٰ علیہ السلام کو دے دو. حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس لیگیسی تھی، وراثت میں بڑے انبیاء کی تبرکات تھے. ان کی بیٹی نے جو ہاتھ مارا تو ہاتھ میں حضرت آدم علیہ السلام کی لاٹھی آئی جو ہر نبی کے پاس سے ہوتی آ رہی تھی. وہ لاٹھی آپ نے ایز اے گفٹ پیش کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو لیا اور مدین سے مصر کی طرف جانے لگے. رستے میں ٹھنڈ بڑی شدید ہو گئی، فیملی وہاں پر موجود تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھہرو میں جا کے آگ لے کر آتا ہوں. اور اس پاک وادی میں آگے گئے تو دیکھا ایک درخت میں آگ بھڑک رہی تھی. آگے بڑھے تو دیکھا وہ درخت تو سرسبز ہے اور پھر بھی آگ لگی ہوئی ہے. حیران ہو گئے. اچانک آواز آئی، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا، اور تو پاک وادی میں ہے، اپنے جوتے اتار دے اور سن لے میں نے تجھے پسند کیا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اسے چھپا رکھوں گا تاکہ ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے. He has been blessed with prophethood. نبوت مل گئی ان کو. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ میں دیکھ کیا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں کیا ان کو نظر تو آ رہا ہے، اور وہ رب تعالیٰ ہے. یہ قرآن مجید کے لفظ ہے، اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. یہ ہر سوال جواب کے لیے نہیں ہوتا. کوشچنز کی ٹائپ پتہ آپ کو، ایک کلوز کوشچن ہوتا ہے یس نو ٹرو فالس، اور ایک اوپن کوشچن ہوتا ہے لینتھی آنسرز. ایک ریٹوریکل کوشچن ہوتا ہے، ریٹوریکل کوشچن، اس کا مطلب جواب لینا نہیں ہے، صرف کسی چیز کی اہمیت بتانا ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سوال کیے صحابہ سے، آپ کو پتہ نہیں تھا، یہ سارا علم بٹائی آپ کے صدقے، اللہ نے سب آپ کو عطا فرما دیا. اہمیت بتانا ہوتا ہے، ریٹوریکل کوشچنز کہتے ہیں اس کو. تو یہ سوال کیا کہ دیکھو یہ تمہارے ہاتھ میں کیا، یہ لاٹھی ہے، کیونکہ ابھی یہ چینج ہونے والی ہے، تو تم دیکھ لو اس کو اچھی طرح کہ لاٹھی ہی ہے،
یہ چینج ہو جائے گی تو لاٹھی رہے گی. ایک روب ہوتا ہے نا, اب ایک بندے کے ہاتھ میں لاٹھی ہو, آپ سوچیں, اور ایک دم سے وہ سانپ بن جائے, ڈر تو لگتا ہے بندے کو. تو اس کو تیار کیا جاتا ہے پہلے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی نا, اور معراج میں جنت دوزخ کے مشاہدات کروائے گئے, میدان سارا دکھا دیا گیا کہ جب وہ معاملہ ہوگا آپ ٹاپ پہ ہوں گے, اس وقت شفاعت ہونی ہے آپ نے, اور کیا کیا آپ کو رتبے ملنے ہیں, تو ان مناظر سے آپ پہلے تیار ہو جائیں. اور یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی ٹریننگ کی جا رہی ہے. موسیٰ دیکھ لے تیرے ہاتھ میں کیا ہے, کیا ہے, لاٹھی, زمین پہ ڈال دے. زمین پہ ڈالا, اچانک وہ سانپ بن گیا, دوڑنے لگا, چیزوں کو کھانے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر پیدا ہوا. فرمایا موسیٰ نہ ڈر, قرآن مجید, موسیٰ نہ ڈر, اسے پکڑ لے, ہم اسے دوبارہ پہلی حالت میں لوٹا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا, وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی. اور پھر فرمایا موسیٰ اپنا ہاتھ گریبان میں, اپنا ہاتھ قمیص کے گریبان میں ڈال دے, اور جب نکلے گا سفید اور چمکتا ہوا, کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ہماری بڑی نشانیاں ہیں. اور اب چلا جا فرعون کے دربار میں, یہ 2 نشانیاں تجھے دی گئی ہیں, چلا جا, وہ بہت بڑا ظالم ہے. اور نرم لہجے میں بات کرنا. نرم لہجے میں بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی ہوئی ہے نا, 30 سال موسیٰ علیہ السلام نے نوازا اس کو, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی سواریوں میں بیٹھتے تھے, اور مشہور تھے کہ یہ اولاد ہے, اسی کی اولاد ہے, اور بڑے شاہانہ انداز سے رہتے تھے. تو نرمی سے بات کرنا, کیونکہ اس نے تمہاری خدمت کی ہے. اور نمبر 2, اگر یہ اسلام قبول کر لیتا ہے, ہم اس سے مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں دیں گے, اس کے اندر کھانے پینے کی نکاح کی طاقت بھی برقرار رکھیں گے, اور اس کو مرنے کے بعد جنت بھی دے دیں گے. نرمی سے بات کرنا. بڑا کر و فر کا شہنشاہ تھا یہ. جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں تو 400 سردار ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس کے, اور 400 سردار سیٹوں پہ اس کے ساتھ تھے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس کو دین کی دعوت دی اور کہا, اس نے آگے سے تھریٹ کیا کہ میں آپ کو قید میں ڈال دوں گا. اس کی قید بڑی خطرناک تھی, گہرا گڑھا تھا, اس میں پھینک دیتا تھا, آواز بھی باہر نہیں جاتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا میں اپنے رب کی طرف سے آیا اور مجھے اللہ نے نشانیاں دے کر بھیجا ہے. اکڑا اور کہنے لگا تو ہمارے پاس ہی پلا بڑا ہے. آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو ایسی بات ہوئی نا کہ کوئی انسان کسی بچے کے باپ کو مار دے اور پھر اس کو اڈاپٹ کر لے, اور جب وہ بچہ بڑا ہو تو پھر اس کو کہ تو میری طرف پلا ہے. باپ کو تو تم نے خود مارا ہے. جب تم ہر بچے کو ہی مار رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے پاس بھیجا ہے. لاجواب ہو گیا اور کہنے لگا ان کو پکڑ لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا, آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی, اور وہ لاٹھی اسی وقت ایک زرد رنگ کا بالوں والا اژدہا بنا, جس کے دونوں جبڑوں کے درمیان 120 فٹ کا فاصلہ تھا. اس کا نچلا جبڑا نیچے تھا, اوپر والا اس کے محل کی چھت کو لگ رہا تھا. اور وہ ایک دم جب گھوما, وہ فرعون کو ساری خدائی بھول گئی. وہ اترا اور بھاگ گیا اور کہنے لگا تجھے اسی خدا کی قسم جس نے تجھے رسول بنا کے بھیجا, اس کو پکڑ لے. آپ نے پھر اپنا ہاتھ نکالا, سورج کی طرح چمکتا تھا, اور کہا یہ میرے رب نے مجھے نشانیاں دے کر بھیجا ہے. اب اگر وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, ڈر کے بھاگ گیا اور سب سے مشورہ کرنے لگ گیا اب کیا کیا جائے, تو خدا ہے تو مشورے کی تجھے کیا حاجت ہے. اور یہاں ایک اور بات یاد رکھنا, ڈو ریمبر دس, لسن دس ود دا ایئرز آف یور سول, اپنے دل کے کانوں سے جملے سننا. نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے نشانی کے طور پہ, کیونکہ امت میں فرعون بڑے ہوتے ہیں, اکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آج بھی نظر آتے ہیں تھوڑے تھوڑے, اکڑ جاتے ہیں, ڈھیٹ بن جاتے ہیں, سنتے نہیں ہیں, اور یہ نشانیاں ان کے منہ بند کرتی ہے. کیونکہ دیکھو افریقہ کے جنگل میں نا درخت کے نیچے وہ بڑا افریقن لائن لیٹا ہوا تھا, وہ بہت بڑا ہوتا ہے, اس کے یہاں پہ بال ہوتے ہیں, مین کہتے ہیں اس کو. دھوپ تھی, گرم ہوا تھا اس کا جسم, اور وہ آرام سے لیٹا ہوا تھا. چھوٹے شیر آئے, اس کے بچے آگے, کوئی اس کی دم کو چکی کاٹ رہا ہے, کوئی اس کے منہ کو پکڑ رہا ہے, کوئی اس کو مار رہا ہے, کوئی کھیل رہا ہے, وہ لیٹا ہوا تھا. پھر اس کی زوجہ آئی, لائنس شیرنی آئی, اس نے بھی ٹربل کی, گھوم پھر کے چلی گئی. اب دوسرے جانوروں نے بھی دیکھا کہ یہ تو لیٹا ہوا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, گیدڑ, ہائیناز, لگڑ بگے, وہ بھی آگے آئے. کسی نے اس پہ بھونکنا شروع کر دیا, کسی نے اس پہ ہنسنا شروع کر دیا, کوئی اس کا کھانا اٹھا کے لے کے جا رہا ہے, کوئی اس کو ایسے چھیڑ رہا ہے, کوئی مار رہا ہے, اس کی بارڈر میں کراسنگ کر رہے ہیں, اس کی سلطنت میں دخل اندازی کرنے لگ گئے. وہ دیکھ رہا ہے, نہیں اٹھا. لیکن جب یہ بات حد سے بڑھ گئی نا,
تب ایک دن شیر اٹھا, آندھی اور طوفان کی طرح جب لگائی اس نے, چھلانگ لگائی, آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھا, رستے میں جو آیا اس کو چیر پھاڑ دیا اس نے, اور دھاڑا, شیر کی جو دھاڑ ہے نا 5 میل تک سنائی دیتی ہے, 114 ڈیسیبلز پر بولتا ہے وہ. اس کی دھاڑ سن کے یہ سارے گیدڑ لگڑ بھگے, یہ بھاگ گئے. کیونکہ سن لو, کبھی کبھار بتانا پڑتا ہے کہ میں شیر ہوں. یو نیڈ ٹو ٹیل, میں سویا ہوا ہوں, جاگا ہوا ہوں, میں شیر ہوں, یہ بتانا پڑتا ہے. شیر سب سے اونچا جانور نہیں ہے, وہ زرافہ ہے. سب سے موٹا اور بڑا بھی نہیں ہے, وہ ہاتھی ہے. سب سے چلاک بھی نہیں ہے, وہ لومڑی ہے. سب سے سمارٹ بھی نہیں ہے, وہ چیتا ہے. لیکن وہ شیر ہے, کنگ آف دا جنگل. وائی؟ کیونکہ اس کی سوچ شیروں والی ہے. بی اے لائن مینٹالٹی.